رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا حسین فارغ شغات بیت الطالب اپنے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یہاں آئیں اور فضائل مولا کائنات فضائل اہل بیت میں سے کچھ آپ کے سامنے یہ خود میں ایک شرف ہے کہ فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کسی کو اپنے لال کے مجلس پڑھنے کے لیے چن لے، یہ خود اس کے لیے فضل ہے کہ فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ اپنے لال کی مجلس سے کسی ایک بچی کی چن لے، لفظوں کو بدل زہرا نوکری پہ رکھ لے. یہ ایک عظمت کی بات ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ عظمت کی بات یہ ہے کہ جس آزاد تحریک کو ہم بنا رہے ہیں ہمیں خداوند عالم نے یہ عطا کیا اور ہم یہاں بیٹھے فرش عزا پر آپ بیٹھے ہیں. خود فرش عزا پر بیٹھنا کسی عظمت سے کم نہیں. یہ جہاں بیٹھے ہیں فرش عزا پہ آپ سب کس بلندی پہ ہیں کسی کو نہیں پتا، بس ظاہر دکھتا تو ہے کہ یہ فرش بچھا ہے زمین کے اوپر، فرش ہے زمین پہ آپ نے بچھا دیا، اس میں کوئی بلندی ہے ظاہر طور پہ کچھ بھی نہیں ہے یہ. لیکن جو انسان کھلی آنکھوں سے نہیں مانوی نگاہ سے اگر دیکھے روحانی نظر سے دیکھے تو کیا دیکھتا ہے تو زمین پر، لیکن یہ فرش اتنی بلندی پہ ہے، اس بلندی پہ ہے جہاں سے پوری کائنات بونی اور چھوٹی نظر آتی ہے. پوری کائنات چھوٹی نظر آتی ہے، معمولی بات نہیں ہے. آپ بات پوچھیں گے کہ فرش عزا جو ہے اس کی بلندی کیسے؟ سوال ہے، اچھا سوال ہے کہ فرش عزا ہے اس کی بلندی کیسے ہے؟ تو اس فرش عزا کی بلندی ایسے ہے چونکہ یہاں پہ جہاں فرش عزا بچھا دیتے ہیں کوئی آئے نہ آئے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا آ جاتی ہے. ہم اور آپ چھوٹی سی مثال میں دوں، ہم اور آپ دنیا کتنی ترقی کر رہی ہے، اگر کوئی ہمارے بیچ میں مشہور آدمی آ جاتا ہے جیسے کچھ لیول ہو اسٹیٹس ہو، اگر وہ ہمارے بیچ میں آ جائے تو ہر انسان سوچتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ سیلفی لے لیں. آپ یہ سیلفی کیوں لینا چاہتے ہیں؟ آپ یہ کہیں گے بھائی یہ جو ہے پہنچے ہوئے آدمی ہے یہ برانڈ ہے، لہٰذا یہ برانڈ ہے تو لہٰذا ہم ان کے ساتھ فوٹو لے لیں گے سیلفی لے لیں گے تو کل ہم سب کو دکھائیں گے کہ دیکھو یہ میری فوٹو کس کے ساتھ ہے. اگر آپ کی فوٹو بنگلہ دیش کے منتری کے ساتھ ہے تو آپ سب کو دکھلائیں گے فخر سے یہ بنگلہ دیش کے منتری ان کے ساتھ ہماری فوٹو ہے. اگر کسی منسٹر کے ساتھ آپ کی فوٹو تو آپ سب کو دکھلائیں گے یہ منسٹر کی فوٹو ہے، یہ دیکھو یہ ہمارے ساتھ ان کی فوٹو ہے. یہ کون ہے؟ یہ منسٹر کون ہے؟ یہ نیتا کون ہے؟ یہ عام انسان ہے، آج ہے کل نہیں ہے. یہ کون ہے؟ یہ آج ہے کل نہیں ہے. حکومت بدلی فوٹو بدلی، کچھ نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے. لیکن اس کی عظمت اس لیے ہے یہاں پہ وہ ذات آتی ہے جس کی حکومت آدم سے پہلے، جس کی حکومت قیامت کے بعد بھی. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ہیں جنہیں خداوند عالم نے اپنا مظہر بنایا ہے. اہل بیت کو خداوند عالم نے اپنا مظہر بنایا ہے. دنیا کو اس کائنات کو بعد میں خلق کیا، پہلے نور محمد کو خلق کیا، نور محمد کو پہلے خلق کیا ہے. آپ یہ دیکھیں اپنے بھائیوں کے لیے بات واضح کرتا چلو، بات جب ہو تو وہ بات جو ہے ایک دم کلیئر ہونی چاہیے، کٹ ٹو کٹ. میں چھوٹے بھائی دیکھ رہے ہیں، میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں، ان کو بات سمجھ میں زیادہ آنی چاہیے. آج ایک سوال اٹھتا ہے سوال کہ آپ کے آخری امام ہیں لیکن پردے غیب میں ہیں.
ہیں لیکن پردے غیب میں ہمارے 12ویں ہمارے. لیکن کہتے ہیں کہ دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ آپ کا 12واں ہے؟ دلیل ہونی چاہیے. اس کے لیے مثال دوں گا, چھوٹی سی مثال ہے تاکہ یہ بات ہو. آپ یہ بتائیں, آپ نے شامیانہ لگایا, یہ مائک, پنکھا, کیمرہ, فرش, یہ سب چیز آپ نے کس کے لیے انتظام کیا؟ ہمارے لیے, اپنے لیے, فرش اعضاء کے لیے, مجلس کے لیے. مجلس سے کیا نا آپ نے انتظام, لیکن جو آپ نے مجلس کا انتظام کیا ہے یہ سب میں انتظام میں ہے کیا؟ مولانا آئیں گے, مجلس پڑھیں گے, چلے جائیں گے. مولانا آئیں گے, مجلس پڑھیں گے, چلے جائیں گے. ہم آئے, اب ہم مجلس پڑھ کے یہاں سے چلے جائیں گے. تو ایمانداری سے بتلائیے, جیسی میں یہاں سے جاؤں گا تو یہ میک یہاں ہوگا, یہ فرش اعضاء اٹھا دیا جائے گا. یہ آپ کو جو ہے لگا ہوا ہے تمام چیزیں آپ نے سجا رکھی, یہ سب ساری چیزیں ہوں گی نہیں ہوں گی؟ پنکھا, میک, کیمرہ مین, ساری چیزیں اٹھا دی جائیں گی ممبر پہ. کیوں؟ کہنے لگیں گے کہ مولوی صاحب کے لیے ممبر رکھا گیا تھا, مولوی صاحب آئے, انہوں نے مجلس پڑھی اور وہ چلے گئے. پتہ یہ چلا جس کے لیے انتظام کیا جاتا ہے اگر وہ آئے اور آگے چلا جائے تو سارے انتظامات لپیٹ کے رکھ دیے جاتے ہیں. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ محمد میں نے اس کائنات کو تمہاری محبت میں بنایا. یہ پوری کائنات محمد کے محبت میں بنا دی. اب جب محمد کے محبت میں پوری کائنات بنا دی تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ جیسے پیغمبر اسلام اس دنیا سے گئے, دنیا کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. بھائی بنائی محمد کے محبت میں ہے, بنائی محمد کے محبت میں ہے. جب محمد چلے گئے 11 ہجری میں تو اسی وقت جو ہے دنیا کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن یہ دنیا ہوئی ختم کیوں نہیں؟ کیونکہ محمد کا ایک قول تھا جو ہمیں سہارا دے رہا ہے. محمد نے پہلے فرما دیا تھا, اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد. ہم سب کے سب محمد ہے. قسم خدا کہاں سنے, آخری جملہ آپ تک دینا چاہ رہا ہوں, ہم سب کے سب محمد ہیں. پہلا بھی محمد, درمیانی بھی محمد, آخری بھی محمد. 11 محمد چلے گئے اور ماننا پڑے گا ایک محمد ضرور ہے. لیکن خداوند عالم جو خالق ہے اس نے اس دنیا میں کسی کو اپنا مظہر بنایا ہے. مظہر کا مطلب کیا ہے؟ مظہر کا مطلب ہے جو خدا کر سکتا ہے وہ اس کے مظہر کر سکتے ہیں, وہ اس کے مظہر کر سکتے ہیں. اب ایک شخص آتا ہے کہتا ہے مولا علی سے کہ علی آپ یہ کہتے ہیں آپ کا خالق جو ہے خالق ہے, آپ کا اللہ؟ کہہ رہے ہیں ہاں خالق ہے. کہتا ہے خالق مطلب؟ مولا کہتے ہیں خالق کا مطلب کسی کو خلق کرنا, تو وہ اس کا خالق ہو جائے گا. کہتا ہے اچھا یعنی جو خلق کر دے وہ خالق؟ مولا نے کہا ہاں. اس نے کہا پکا علی جو خلق کر دے وہ خالق؟ کہتا ہے ہاں جو خلق کر دے وہ خالق. کہتا ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں کچھ دن کے بعد. کچھ دن کے بعد وہ آتا ہے. جب کچھ دن کے بعد وہ آتا ہے آ کر کے اپنے ساتھ ایک شیشی لاتا ہے, توجہ چاہیے, ایک شیشی لاتا ہے اور کہتا ہے علی یہ بتلائیے میں نے کچھ کیڑوں مکوڑوں کو زندہ کیا ہے, پیدا کیا ہے. اب آپ یہ بتائیے کیا میں ان کا خالق ہو گیا؟ کچھ کیڑے مکوڑے ہیں جن کو میں نے خلق کیا ہے. آپ بہتر جانتے کہیں پر کوئی گندگی رکھ دی جائے, تو کچھ کیڑے مکوڑے آٹومیٹک پیدا ہو جاتے ہیں. یہ وہ سمجھ رہا ہے میں نے کیا ہے لیکن اسے بھی اللہ نے کیا ہے. آ کے سوال کرتا ہے آپ بتلائیے علی اس کا خالق کون ہے؟ مولا علی کہتا ہے اچھا تو اس کا خالق ہے؟ کہتا ہے ہاں میں نے شیشے میں کچھ گندگی رکھی اور اسے بند کر دیا, اس کے بعد اس میں کچھ کیڑے پیدا ہو گئے, لہٰذا میری وجہ سے کیڑے پیدا ہوئے تو میں ہوا ان کا خالق. مولا کہتا ہے پکا تو اس کا خالق ہے؟ مولائیوں کا مجمع دیکھتا ہوں کیسے سنتے ہیں, کہتے ہیں پکا تو اس کا خالق ہے؟ کہتے ہیں ہاں علی میں خالق ہوں. مولا کہتے ہیں اچھا چل بتا اگر تو ان کا خالق ہے تو یہ بتا ان میں سے کتنے نر ہیں کتنے مادہ؟ یہ بتا اس میں سے کتنے نر ہیں اور کتنے مادہ؟ ہاتھ جوڑ لیتا ہے, کہتا ہے علی یہ تو مجھے نہیں پتا. مولا کہتا ہے کیسا خالق ہے, کیسا خالق ہے؟ خلق تو کر رہا ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ جسے خلق کیا ہے وہ مرد ہے یا عورت.
وہ نر ہے یا مادہ؟ کہتا اب کیا ہوگا؟ مولا کائنات کہتا اچھا چل تو چیلنج یہ کہتا ہے کہ تو نے خلق کیا ہے، میں نے مانا تو نے خلق کیا ہے، لیکن چل میں بتاتا ہوں ان میں کون نر ہے کون مادہ، میں بتاتا ہوں ان میں کتنے نر ہے کتنے مادہ۔ کہتے ہیں علی آپ بتائیں گے؟ کہتے ہیں ہاں میں بتاؤں گا۔ شیشی کھول، اس نے شیشی کھولی، کہا سارے کیڑوں کو ایک جگہ جمع کر دے، اس نے سارے کیڑوں کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ اب کیا بتائیے علی اس میں سے نر کون ہے مادہ کون ہے؟ مولا کائنات زیادہ کچھ کرتے نہیں ہیں، بس اتنا اشارہ کرتے ہیں نر ایک طرف ہو جاؤ مادہ ایک طرف ہو جاؤ، نر ایک طرف ہو جاؤ مادہ ایک طرف ہو جاؤ۔ یہ کہنا تھا، یہ اشارہ کرنا تھا کہ ان کیڑوں نے اپنا راستہ خود ہی پکڑ لیا۔ اب جو لائن بنی، دو لائن بنی، ایک نر کی بنی ایک مادہ کی بنی۔ یہ کون ہے؟ یہ بھول گیا تھا یہ مظہر پروردگار ہے، اور ایک بار نہیں کئی دفعہ علی نے کر کے دکھلایا۔ کبھی چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے رسول اسلام نے بتلایا، کبھی سورج کو پلٹا کے علی نے بتلایا، کبھی ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کر کے بتلایا، کبھی ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کر کے بتلایا۔ سلوات بھیج حضرت آل محمد کو۔ شبیداری ہے، شبیداری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیداری۔ شبیداری یعنی بیداری، یہ رات جو ہے بیداری اور جاگ کر کے ہمیں گزارنی ہے، مطلب یہ ہوتا ہے شبیداری کا، رات میں جاگنا، ٹھیک ہے؟ قسم و خدا قربان ہو جائیں ہم اس ذات کے اوپر جس کے نام پہ جاگنا بھی عبادت ہے، جان قربان ہو جائے اس ذات کے اوپر جن کے لیے رات میں جاگنا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے۔ یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے کوئی پیسہ نہیں دینا، اور جس کے لیے کسی قوم اور مذہب کی قید بھی نہیں۔ دروازہ کھلا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، دروازہ کھلا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، جو آ گیا اسے سینے سے لگا لیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فرش ازاں، اور یہاں بات ہو رہی ہے حسین کی، یہ فرش ازاں ہے، بات ہو رہی حسین کی۔ کون حسین؟ وہ حسین جو مظہر پروردگار ہے۔ آپ یہ دیکھیں، سمجھیں، اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ رسول اسلام ارشاد فرما رہے ھذا حسین فارق۔ اس کا مطلب کیا، ترجمہ کیا ہے؟ ہر بچہ جانتا ہے، اس کا مطلب ہے رسول اسلام ارشاد فرما رہے ہیں ھذا حسین فارق، یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ یہ مطلب ہے نا اس کا، اور ہمارے قوم کا بچہ جانتا ہے، اس کا ترجمہ چکنلی پڑھی جاتی ہے۔ یہ بہت سادہ ترجمہ ہے، یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ سوچنے والی بات یہ ہے، اب سوچیں آپ اس چیز کے اوپر، رسول اسلام یہ حدیث کہاں ارشاد فرما رہے ہیں؟ رسول اسلام یہ حدیث کہاں ارشاد فرما رہے ہیں؟ مدینہ میں؟ کہاں؟ مدینہ میں۔ کون مدینہ؟ وہ مدینہ جو حسین کو محمد مصطفیٰ کے ساتھ روز دیکھتے ہیں، ان کے سامنے بتلا رہے ہیں یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ اما جسے ہم روز دیکھ رہے ہیں اسے پہچاننے کی کیا ضرورت ہے؟ جسے ہم روز دیکھ رہے ہیں، جسے صحابہ روز دیکھ رہے ہیں، جسے ابو ذر روز دیکھ رہے ہیں، جسے عمار یاسر روز دیکھ رہے ہیں، جسے صحابہ رسول روز دیکھ رہے ہیں، پہلو میں بیٹھنے والے روز دیکھ رہے ہیں، ساتھ چلنے والے روز دیکھ رہے ہیں، نماز پڑھنے والے روز دیکھ رہے ہیں، اس میں ایسی کون سی الگ بات ہے یہ حسین اسے پہچانو؟ کوئی تو ایک بات ایسی ہے، اور رسول کا جملہ ہے، رسول کا کلام ہے۔ رسول کا کلام جو ہوتا ہے وہ ہمارے اور آپ جیسا ہوتا نہیں ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ اگر رسول نے ارشاد فرمایا ہے تو اس کا کوئی معنی ہے، اور بہت گہرا معنی ہے، اور وہ ایسا معنی ہے آج نہ سمجھ میں آئے بعد میں سمجھ میں آئے گا، لیکن معنی ہے۔ رسول کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ھذا حسین فارق، یہ حسین، اسے پہچانو۔ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، یہ حسین، اسے پہچانو۔ کہاں ارشاد فرما رہے ہیں؟ مدینہ میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ کون مدینہ؟ جہاں مدینے میں بچہ جانتا ہے، بزرگ جانتے ہیں، جوان جانتے ہیں، حسین محمد کے نواسے ہیں، حسین علی کے لال ہیں،
حسین حسن کے بھائی ہیں، حسین زہرا کے لال ہیں، حسین پنجتن میں شامل ہیں، ہر کوئی جانتا ہے حسین کون ہے۔ حسین نانا کے ساتھ کھیلتے ہیں، یہ وہ حسین ہے۔ رسول اسلام نے پھر بھی ارشاد فرمایا یہ حسین اسے پہچانو۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے یہ حدیث ارشاد کیوں فرمائی؟ یہاں تو سب حسین کو پہچانتے ہیں، یہاں تو سب حسین کو پہچانتے ہیں، تو یہ حدیث کیوں؟ عجب نہ رسول اسلام آواز دے، یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں۔ حسین کو مدینہ میں، مکہ میں، پوری دنیا میں ابھی تک کوئی پہچانتا نہیں ہے، سب جانتے ہیں، سب جانتے یہ ہیں کہ حسین محمد کے نواسے ہیں، حسین علی کے بیٹے ہیں، حسین فاطمہ کے بیٹے ہیں، حسین حسن کے بھائی ہیں، یہ جانتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہیں حسین کون ہے، حسین کیا ہے۔ یہ بات تو تب پتہ چلی جب مظلوم کربلا مدینہ سے نکلے، مکہ گئے، مکہ سے نکلے کربلا آئے، مکہ سے نکلے۔ پتہ کیسے چلا؟ پتہ ایسے چلا جنہوں نے رسول اسلام کی حدیث کو سننے کے بعد حسین کو پہچان لیا وہ حسینی ہو گئے، جنہوں نے حسین کو جانا تھا آج تک یزیدی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کو جان کے رہ گئے۔ یزید اگر حسین کو جانتا نہیں پہچانتا تو کبھی بیعت نہ مانگتا۔ اگر یزید حسین کو، مظلوم کربلا کو، مولا حسین کو جانتا نہیں پہچانتا تو کبھی ہاتھ نہ بڑھاتا کہ اے حسین میری بیعت کر لو۔ اگر پہچانتا، کیوں؟ چونکہ مولا حسین پہلے ہی کہہ چکے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا۔ محرم ہے، ہمیں سفر چل رہا ہے، بچوں کو یہ تو بات بتانی ہے، صحیح اور غلط، حق اور باطل۔ دیکھیے حق اور باطل میں کوئی مذہب نہیں ہوتا، حق حق ہے، باطل باطل ہے، چاہے جس لباس میں آئے، چاہے اپنوں کے لباس میں آئے تب بھی باطل ہے، غیروں کے لباس میں آئے تب بھی باطل ہے، باطل باطل رہے گا۔ یزید اسی میں مار کھا گیا، اس نے مظلوم کربلا کو جانا، پہچانا نہیں، جانا یہ تو حسین ہے، محمد کے نواسے، یہ اس نے جان رکھا تھا، علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، حسن کے بھائی ہیں، لیکن پہچانا نہیں کہ حسین ہے کون۔ آپ کو پتا ہے ایک بات میں بتاؤں آپ کو، مظلوم کربلا ایسی بات نہیں ہے کہ مظلوم کربلا جو میدان جنگ جو جیتے ہیں بعد میں نہیں، مظلوم کربلا نے میدان تو کربلا میں ہی جیت لیا، کربلا میں ہی جیت لیا، کربلا میں ہی جیت لیا۔ کہاں؟ جبر شمر خنجر چلا رہا تھا، مذاہب نہیں ہے، جبر شمر خنجر چلا رہا تھا، بس ظاہر شمر خنجر سے مولا حسین کے گلے کو کاٹ رہا تھا، لیکن باطن میں یزیدیت کی جڑیں کٹ رہی تھی، ظاہر میں تو گلا کٹ رہا تھا لیکن باطن میں یزیدیت کی جڑیں کٹ رہی تھی، اور ایسی جڑ کٹی کہ یزید اپنے محل میں سکون سے نہ رہ سکا، ایسی جڑ کٹی، جملہ بدلو یہاں پہ، ایسی جڑ کٹی، سن 61 ہجری سے پہلے یزید بہت مل جائیں گے، حسین نہیں، سن 61 ہجری سے پہلے یزید بہت مل جائیں گے، حسین ایک، دوسرے حسین نہیں، لیکن سن 61 ہجری کے بعد ہر طرف حسین حسین ملیں گے، یزید نہیں۔ علی کے لال پیغمبر کے چین زندہ باد، علی کے لال پیغمبر کے چین زندہ باد، جناب فاطمہ زہرا کے عین زندہ باد، ہے جس کے پاک لہو بس وہی تو بولے گا، ہر کوئی کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد، حسین یو حسین یو رسیدیو رسیدیو حیدری علی بے خدا ختم انبیاء لیکن قسم خود ایمانداری والی بات کہوں میں، جہاں بیٹھا ہوں یہاں سچ نہ بولوں تو اس کے ساتھ
गुस्ताखी मिंबर के साथ। सच बोलना ज़रूरी है। सच्ची बात कहूँ, इतने हम लोग यहाँ पर बैठे हुए ना, नारा में कुछ ऐसा होना चाहिए, दम होना चाहिए कि यहाँ नहीं जाके यजीद जहाँ भी पता नहीं हमें कहाँ दफन है, ऐसा ना कि मुझे पता है, एड्रेस पूछने लगे मुझसे, मुझे नहीं पता है भाई, लेकिन जहाँ भी कहीं तो है ना, वहाँ तक ये नारा जाए और हुसैन की फतह का ऐलान सुने। सुभान अल्लाह। आपको पता नहीं ये नारा जो होता है ना, ये नारा बहुत अहमियत रखता है। ये नारा जो है बहुत, और ये आज की बात नहीं है, ये नारा अहमियत लगता था जंग के मैदान में भी। ये नारा कौन लगाता था जंग के मैदान में? कौन लगाता? जंग के मैदान में नारा वो लगाते थे जो जंग जीत जाते थे। जो जंग जीत जाते थे वो नारा लगाते थे। नारे की आवाज सुन के पता चलता था कि हम जंग जीत गए हैं। तो ये नारा फकत नारा नहीं है, जीत के लिए ऐलान जंग है। हम इसे समझ जाते हैं कि हम जीत गए हैं और अभी तो कुछ यजीदी बाकी है, उनके लिए ऐलान जंग है। ये ना समझो क्योंकि मेरे मौला ने पहले ही कह दिया था, मुझ जैसा कभी तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। इसका मतलब है हुसैन जैसे भी आते रहेंगे, यजीद जैसे भी आते रहेंगे, दोनों आते रहेंगे, लेकिन जब भी दोनों आएंगे हमेशा जीतेंगे हुसैन। ये अलग बात है, उस जमाने में हुसैन थे, इस जमाने में किरदार हुसैन। इस जमाने में किरदार हुसैन क्या है, सबको पता है। किरदार हुसैन कुछ अलग चीज थोड़ी है। किरदार हुसैन यानी हक की बात करने वाला, सच्चाई की बात करने वाला, बातिल के सामने झुकना नहीं, जालिम के सामने झुकना नहीं, जुल्म सहना नहीं। ये क्या है? ये हुसैन की पहचान है, ये हुसैनियत की पहचान है। अगर ये हमारे अंदर नहीं है तो फिर हम शायद कह तो सकते हैं ज़बानी, लेकिन है नहीं, क्योंकि हुसैनियत की पहचान यही है। सच बोले, हक बोले, सच के सिवा कुछ ना बोले। ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात आज मिल जाए ना, आप ये देख लें कि पूरी कायनात मिल गई थी कि हुसैन का नाम खत्म कर दे, हुसैन का नाम खत्म कर दे। पूरी दुनिया मिल गई, बादशाह मिल गए, यहाँ तक कि जो मौलाए कायनात, आप देखें ना, मसला ये नहीं है कि बात यहाँ तक थी। मौलाए कायनात का ज़माना देखिए, जब मौलाए कायनात खिलाफत पर नहीं आए, ज़ाहिरी खिलाफत पर नहीं आए, तो उनका ज़माना देखें कितना मौलाए कायनात मुश्किलात में रहे। 25 साल मौलाए कायनात बैठे रहे। उस ज़माने में हुआ क्या? उस ज़माने में हुआ क्या? हक और बातिल की बात ये होती है कि हक और बातिल, आप बात सिर्फ हक और बातिल किया और किसी की नहीं है। मौलाए कायनात को 70,000 मिंबरों से बुरा भला कहा गया। 70,000 मिंबरों से, 70,000 मिंबर खरीदने वाले ने खरीदा, खतीबों को खरीदा गया, जाकिर को खरीदा गया, मेंबर खरीदे गए, लोग खरीदे गए, दौलत खत्म हो गई। लेकिन हुआ क्या इसका? ना आज वो बादशाह है, ना वो मिंबर है, ना वो खतीब है, ना वो जाकिर है, ना वो दौलत है कौन? अली कल भी था, अली अब भी है। हुसैन कल भी थे, अली कल भी थे, अली अब भी है। और आज की बात नहीं है, ये तब तक रहेंगे जब तक दुनिया है। दुनिया खत्म हो जाने के बाद भी ये रहेंगे, इनकी जात रहेगी, इनकी जात खत्म नहीं होने वाली। एक चीज है, सीधी सीधी बात है, ये बताए जब आते हैं मुसलमान कहते हैं या रसूल अल्लाह आपने इतना खिदमत किया है, दीन हम तक पहुंचा दिया, अहकाम हम तक पहुंचा दिया, लिहाजा हम कुछ देना चाहते हैं, कुछ हदिया देना चाहते हैं, लिहाजा आप ले लीजिए। रसूल खामोश है क्योंकि मेरा रसूल कलाम ही नहीं करता जब तक वही नाजिल ना हो जाए। रसूल खामोश है, वही का इंतजार करते हैं, वही नाजिल होती है। आयत सामने है, क्या कहते हैं? मैं कुछ नहीं चाहता, अगर कुछ देना है तो मेरे कराबतदारों से मवद्दत अख्तियार करो।
میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو. کسی کی تفسیر اٹھا کے پڑھ لے, کہیں سے بھی پڑھ لے. وہ ہے کون؟ وہ ہے اہل بیت. وہ ہے کون؟ وہ ہے اہل بیت. صلوات بھیجت مدے آل محمد.